السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں ہم آپ کو ایک بہت اہم چیز کی زیارت کرانے جا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے۔ قرآن مجید کے 14ویں پارے میں قرآن مجید کی 16 نمبر کی سورت کا نام ہے سورہ نحل۔ نحل کے معنی ہوتے ہیں شہد کی مکھی۔ شہد جس کو مد اور ہنی کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو اس وقت ہم شہد میں اور شہد کی مکھی کے ایک فارم میں کھیت میں موجود ہے۔ آج کل شہد کی فارمنگ کی جاتی ہے، شہد کی مکھی کا پورا نظام چلایا جاتا ہے۔ تو یہ نظام کس طرح چلتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو زیارت کرائیں گے۔ سب سے پہلے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، وہ ٹاپ پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، شہد کے کافی بڑی تعداد میں اوپر آپ کو چھتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ چھتے آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں۔ وہ چھتوں کو وہاں سے اوپر سے نکال کر پھر یہاں نیچے جو ہے وہ اس کی فارمنگ کی جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات اور بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا، اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات شہد کی مکھی کے بارے میں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یہ وہ وحی کا تذکرہ نہیں ہے جو نبیوں کی طرف ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ ناظرین، کتنے اچھے انداز میں، کتنے مسدس انداز میں اور ڈسپلین کے ساتھ یہ شہد کی مکھی جو ہے یہ گھر بناتی ہے۔ اس طرح ان کے گھر ہوتے ہیں، کتنی قابلیت کے ساتھ یہ بناتے ہیں۔ یہ جتنے سانچے اور کھانچے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کی سائز بالکل سیم ہے۔ شہد کی مکھی کی شان یہ ہے کہ یہ پورا ٹیم ورک ہوتا ہے۔ اس کی جو کوئین ہوتی ہے، رانی، آپ اس کا اوپر فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو فوٹو نظر آ رہا ہے، کوئین بی۔ تو اس کو عربی میں اس کا نام یاسوب ملتا ہے۔ ہمارے بھائی نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ گولڈن ہوتا ہے، اور یہ جو آپ کو مکھیاں شہد کی نظر آ رہی ہے بھائی کے ہاتھ میں، یہ ورکر ہے، یہ ٹیم ورک، یہ کام کرنے والی ٹیم ہے جو اس طرح گھر بناتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی۔ عام مخلوقات کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، وہاں اعطا کا لفظ ہے، اور شہد کی مکھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ فرمایا ہے۔ تو یہ بہت اچھا ٹیم ورک کرتی ہے، پوری ٹیم مل کر کام کرتی ہے۔ اور شہد کی مکھی جب یہ چھتے میں شہد لاتی ہے، پھولوں کو چن کر رس لا کر جب اس میں وہ شہد لاتی ہے، تو کوئی بھی مکھی گندگی ہرگز نہیں لا سکتی ہے۔ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہ ان کا جو سوراخ نظر آ رہا ہے، بھائی جو انگلی دکھا رہے ہیں، تو یہاں سے یہ شہد کی مکھی کے آنے جانے کا راستہ ہے۔ اور بھائی نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کی جو کوئین اور رانی رہتی ہے وہ اندر ہی رہتی ہے، وہ باہر نہیں آتی ہے نا۔ تو یہ ان کا بہت اچھا ٹیم ورک شہد کی مکھی کا ہوتا ہے۔ ان کا اتحاد اور ان کی یونٹی آپس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا مورال اور سبق اور درس عبرت رکھتا ہے کہ جب اس طرح کا ٹیم ورک ہوتا ہے تو دیکھیں ایک اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کہاں سے کہاں کام کرتی ہے۔ شہد کی جو مکھی ہوتی ہے نا، وہ زہریلی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی زہر میں سے اللہ تریاق اور شہد پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے اس شفا کی چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ان کا ٹیم ورک بہت اچھا رہتا ہے، اور حسن انتظام، حسن تدبیر بہت اچھا رہتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کر رہے تھے کہ کوئی بھی شہد کی مکھی گندا شہد یا کوئی گندی چیز اس ڈبے میں لا ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اگر لائے گی تو یہاں ایک گیٹ کیپر ہوتا ہے، ایک دربان ہوتا ہے، وہ گندگی کو لانے ہی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اتنی سی شہد کی مکھی، اس کی سائز دیکھو کتنی چھوٹی ہے، لیکن اللہ نے اس کو کیا فراست اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ تو وہ اگر کوئی شہد کی مکھی گندگی لاتی ہے تو وہ ہرگز نہیں لا سکے گی، اس کی کوئین جو ہے وہ اس کو لانے ہی نہیں دے گی، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو مار دیا جائے گا۔ اور شہد کے رنگ کے بارے میں قرآن مجید نے مختلف الوانہ فرمایا ہے، یعنی مد جو ہوتا ہے، شہد جو ہوتا ہے، وہ ایک رنگ کا نہیں ہوتا ہے بلکہ ڈیفرنٹ اور مختلف کلر کا ہوتا ہے۔ اور آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا۔ اس آیت کے
ٹکڑے کا خلاصہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی جب اپنی اس جگہ سے پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہے، چاہے 10 میل 1000 میل وہ دور چلی جائے، لیکن وہ ریٹرن اسی جگہ واپس آئے گی۔ انسان چند کلومیٹر دور کہیں چلتے چلتے چلا جائے تو وہ راستہ بھٹک جاتا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا ہے۔ اور اہم بات، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ پیٹ درد کی بیماری ہو یا یاد شکتی اور قوت حافظہ کا مسئلہ ہو، 70 بیماریوں سے 70 بیماریوں سے شہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ یہ بعض حضرات نے لکھا ہے، اس سے قوت حافظہ تیز ہوتی ہے، یاد شکتی مضبوط ہوتی ہے، پیٹ کی بیماری کا علاج ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد بہت زیادہ پسند تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک شخص کے پیٹ درد کا مسئلہ ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو شہد پلانے کا حکم دیا، شہد پلایا گیا، پھر بھی ان کو صحت نہیں ہوئی، 3 مرتبہ یہی بات پیش آئی، تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان صحابی سے جو بات فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام جس میں یہ کہا گیا کہ شہد میں شفا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جب 4تھی مرتبہ شہد پلایا گیا تو پھر الحمدللہ اس سے شفا مل گئی۔ ہمارے بھائی نے اپنے تجربے کی ایک بات اوپر ہمیں یہ بھی بتائی کہ شہد کو، مد کو پلاسٹک کی بوتل میں نہیں رکھنا ہے، جار میں نہیں رکھ سکتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہنی جو بنتا ہے نیچرل پھولوں کے رس میں سے، تو جو ان کے اندر جو تتو رہتے ہیں تو وہ ہنی کھانے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اس لیے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہنی کو کانچ کے جار میں ہی سٹور کر لو آپ۔ اچھا، یہ پوچھنا ہے آپ کو کاٹتی نہیں ہے؟ کاٹی ہے۔ اچھا، دیکھو، مدھو مکھی کو کاٹنا اور اڑنا اس کا جنم سے ادھیکار ہے، لیکن مدھو مکھی کو جب تک پریشان نہیں کرو گے تب تک وہ کاٹے گی نہیں۔ اچھا، یہ جو اس کے بارے میں بتایا ہے، ہاں لکھا ہوا، وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ کون سا والا؟ یہ نیچے والا جو چارٹ ہے یہ؟ ہاں، دیکھو جیسے یہ فوٹو کے اندر آپ جو دیکھ رہے ہیں، جیسے مدھو مکھی کی جو شریر کا رچنا جو بولتے ہیں، جیسے مدھو مکھی کی یہ پنکھ ہے، مدھو مکھی کا یہ مستک یعنی جیسے وہ برین، اور یہ ان کا اینٹینا رہتا ہے۔ جیسے چیٹی کا جو اینٹینا رہتا ہے اسی طرح مدھو مکھی کے اندر اینٹینا رہتا ہے۔ اور دیکھو یہ پیچھے سے اپنے کو بائٹ کرتی ہے، جیسے آگے جو اس کا ہے نا جیب والا ایریا ہے، لیکن وہ بائٹ کرتی ہے، ڈنک جو مارتی ہے پیچھے سے۔ اچھا، ہاں، اور جو پیچھے سے اپنے جو کاٹتی ہے وہ مدھو مکھی جس کی بولتے ہیں یہ آت، اور یہ ڈنک میں سے اس کا کانٹیکٹ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے یہ مدھو مکھی مر جاتی ہے۔ اور جیسے ابھی یہ پورا مدھو مکھی کا سرچنا جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو یہ ان کا پیٹ ہے، لیکن اس کو بولے گے مکرن کی تھیلی۔ مکرن کی تھیلی یعنی جو مدھو مکھی پھولوں پہ جا رہی ہے اور پھولوں کا رس کرنے کے لیے، جیسے اپنے بچے لوگ کو جو اسکول بھیج جاتی ہے تو ان کے پیٹ کے اوپر اس کو بولتے ہیں مکرن کی تھیلی۔ تو مکرن کی تھیلی کے اندر پھولوں کا رس لے کے وہ آنے والی ہے، کنزیوم کھانا کھائے گی، پیٹ کے اندر جائے گا، لیکن جو پھولوں کا رس لے کے آئے گا وہ مکرن کی تھیلی کے اندر لے کے آنے والی ہے، تو اس سے وہ شہد بننے والا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا شہد کی مکھی کے بارے میں ہم بتا رہے تھے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے مستقل صورت نازل فرمائی جس سے شہد اور شہد کی مکھی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ 2 چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، ایک قرآن مجید اور ایک شہد۔ تو شہد میں جسمانی شفا ہے، قرآن مجید میں جسمانی، روحانی، ہر قسم کی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور شہد ایک ایسا اینٹی بائیوٹک ہے کہ 1 دن کے بچے کو بھی پلا سکتے ہیں، اور 80 سال 100 سال جس کی زندگی کا آخری دن چل رہا ہو اس کو بھی پلا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عجیب شاہکار ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ کی قدرت پتہ چلتی ہے کہ اتنی سی چھوٹی سی مخلوق اتنی ڈسپلین کے ساتھ گھر بھی بنا رہی ہے، اور شہد جیسی کامیاب چیز، شفایاب چیز اللہ کی قدرت سے وہ پیدا کرتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو سمجھنے اور اللہ کی ذات پر، وحدانیت پر اور اللہ کی ذات کامل پر ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کو جو ہدایات دی ہے ہمیں اس کی طرف آنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، حکیم کے پاس جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں، لیکن صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوائیاں بتائی ہے ان دوائیوں کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور سنت بھی ہے، اور اینٹی بائیوٹک بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ سنایا تھا، حضرت کے واعظ میں ہم نے سنا تھا کہ ایک آدمی نے بہت سارا شہد پی لیا، بہت زیادہ پی لیا، اور کہا کہ حضرت میں تو پی کر بیمار ہو گیا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کتنا پیا؟ تو کہا ایک ڈبہ پی لیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ حضرت فیہ شفاء للناس، اس میں تو لوگوں کے لیے شفا ہے، تو میں تو بیمار ہو گیا پی کر۔ تو حضرت نے کہا بھائی آپ پورا ڈبہ پی گئے، فیہ شفاء للناس ہے، شفاء للبھینس نہیں ہے کہ بھینس کی طرح پورا ڈبہ پی گئے۔ تو بہرحال ہر چیز لمٹ میں ہوتی ہے، دوائی کا بھی ایک ڈوز ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اتنی مقدار میں پئیں گے تو پھر وہ صحیح ہے۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں یہ ہے کہ ہر چیز میں ملاوٹ عام ہو گئی ہے، تو جب تک شہد پیور ملنے کا 100% گارنٹیڈ اگر پیور شہد نہیں ملتا ہے تو پھر وہ شفا کے بجائے نقصان کا بھی باعث ہو سکتا ہے، شوگر والوں کو بھی تکلیف دے سکتا ہے۔ تو ایسا جہاں سے ہمیں نیچرل ملے، پیور ملے، اس کی ہم تحقیق کر کے لیں۔ تو دیکھا ناظرین، جیسا کہ ہمارے بھائی نے بتایا، قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ زخم پر بھی شہد کو لگاتے تھے، چونکہ اس میں شفاء للناس شفا کہا گیا، پینے کا مطلق تذکرہ نہیں ہے کہ پینے میں شفا ہے، تو اس وجہ سے کہیں زخم وغیرہ ہو جاتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما شہد کو اس جگہ لگایا بھی کرتے۔ تو اسی وجہ سے یہاں آپ نے دیکھا پینے کا شہد الگ ہے، آنکھ میں ڈالنے کا الگ ہے، اور دوسرا لگانے کا فیس وغیرہ پر، یہ تینوں الگ الگ قسم کے شہد ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی ہمیں سمجھائے اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین آپ کومنٹ میں بتائیے گا آپ کو یہ شہد کی مکھی کے بارے میں اور کچھ معلومات ہو، یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا، کہ یہ معلومات آپ کو کیسی لگی، ضرور بتائیے گا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔